بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں مستقبل کے حوالے سے پیدا ہونے والے خدشات خطرات کی نشاندہی کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، اب تک جو ہم نے مغل پچی کی ہے اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، اور جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ کرونا وائرس کے خاتمے پر اقوام متحدہ دنیا کے مختلف ممالک سے سفارشات طلب کرے گی کہ یہ بیماری ان کے خیال میں کیسے پھیلی اور اسے روکنے کے لیے اور دوبارہ نہ پھیلنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں۔ جو طے شدہ ایجنڈا ہے، نیو ورلڈ آرڈر ہے، اس کے مطابق جو دجالیت کے پیروکار ہیں ان کی طرف سے یہ وجوہات بیان کی جائیں گی۔ پہلے تو وہ کہیں گے جی کرونا وائرس جو ہے نا کرنسی نوٹوں سے پھیلتا ہے اور لوگوں کے ایک جگہ جمع ہونے اور میل جول سے پھیلتا ہے، لوگوں کے ٹریول کرنے سے پھیلتا ہے، اور اس کو روکنے کے لیے دجالیت کی طرف سے جو ایجنڈا دیا جائے گا وہ ہوگا جی کرنسی نوٹ کو ڈیجیٹل کرنسی میں تبدیل کریں، لوگوں کا میل جول اور ان کے اجتماعات پہ پابندیاں لگائیں۔ اس میں سیاسی سرگرمیاں بھی آ جاتی ہیں۔ لوگوں کی نقل و حرکت پہ نظر رکھنے کے لیے انسانی جسم میں چپ لگائی جائے، اور یہی آپ کو پتہ ہے نیو ورلڈ آرڈر ہے۔ ڈیجیٹل کرنسی کرنے سے ناظرین کرام ساری دنیا کے عوام کی دولت جو ہے نا وہ یہودیوں کے بینکوں میں جمع ہو جائے گی، جس کا ہیڈ کوارٹر تل ابیب ہے۔ عوام کے پاس صرف کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ یا موبائل ایپ ہوگی جس میں وہ دوسرے لوگوں سے رقم وصول کریں گے یا ادا کریں گے۔ زندگی کے یعنی تمام معاملات جو ہے نا وہ اسی پہ چلیں گے۔ جو رہی اصلی دولت جو بھی ہمارے پاس ہے وہ یہودیوں کے پاس ہوگی۔ عوام کے پاس بس ڈیجٹ ہوں گے۔ عوام کی خرید و فروخت پر نظر رکھنا ممکن ہو جائے گا۔ جہاد فنڈ بالکل بند ہو جائے گا۔ مساجد و مدارس کو فنڈ دینے والوں پر خصوصی نظر رکھی جائے گی، اور دیں گے بھی بیچارے کیسے، کیونکہ ہر چیز کے لیے تو ظاہر ہے وہ کرنسی کی شکل میں دیں گے، اور جو آپ کے پاس سونا ہوگا، چاندی ہوگی، وہ آپ کو ریکارڈ پر لانی پڑے گی۔ یہ سسٹم وہ ایسے ہی چلائیں گے جیسے انہوں نے پاکستان میں شناختی کارڈ کا چلایا ہوا ہے۔ اچھا جی، یہ جب چاہیں گے نا یہ جو دجالی مافیا ہے یہ انٹرنیٹ بند کر کے لوگوں کو ان کی جمع پونجی سے بھی محروم کر دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ بینک میں کبھی پیسے لینے جائیں تو وہ آپ کو ایک جب وہ عموماً ہڈ رامی کا مظاہرہ کرنا تو کہہ دیتی ہیں جی وہ سسٹم ڈاؤن ہو گیا ہے۔ اب آپ چیک پکڑ کے بیٹھے رہیں، آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہے نا کہ اگر آپ نے 10,000 روپے لینے ہیں تو اس کے لیے 2 گھنٹے انتظار کریں یا 3 گھنٹے کریں، الا یہ کہ ناگزیر ہو۔ اکثر لوگ واپس چلے جاتے ہیں کہ پھر چلو کل آ جائیں گے یار۔ تو اس طرح صاحب یہ مکمل اس کو ڈاؤن کر دیا کریں گے اور آپ منہ دیکھتے رہیں گے۔ یعنی ایک بڑا جدید قسم کا ٹیکنیکل ڈاکہ جو ہے نا وہ آپ پہ ڈالا جائے گا۔ تاریخ میں اس سے پہلے نہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ لوگ اپنی اربوں خربوں کی دولت سے آنن فانم محروم کر دیے جائیں گے۔ کرنسی ڈیجیٹل کرنے سے حکومتی ٹیکس خود بخود کٹ جائیں گے، اور پھر حکومت آئے دن ٹیکس بڑھاتی جائے گی۔ اب تو چلیے ہم کوئی اپنے حساب کتاب سے 100 روپے کے بجائے 50 روپے ٹیکس دے دیتے ہیں، چیزیں کم خریدتے ہیں یا 2 جگہ خرید دیتے ہیں۔ پھر ایسا نہیں ہوگا، پھر تو ٹیکس کا جو بھی دھندا ہے نا وہ خود بخود سارا کام ہوتے جانا۔ آپ تو صرف ایک جو ہے نا یہ سمجھیے کہ غلام، ایک بے بس قسم کے غلام بن جائیں گے۔ لوگوں کے میل جو اور ایک جگہ جمع ہونے سے روکنے کے لیے کاروبار، تعلیم اور میڈیکل کے شعبے آن لائن ہو جائیں گے۔ اب دیکھ لیں آپ سارا کچھ جو نئے کالج کھل رہے ہیں یہ سارے کورس آن لائن ہی آ رہے ہیں۔ مارکیٹیں، شاپنگ ہال، سنیما ہال، نائٹ کلب، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، مساجد، مدارس، گرجے، مندر، سب پر پابندی کی سفارش کی جائے گی۔ جب ہر چیز گھر بیٹھے آن لائن مل جائے گی تو باہر جانے کی ضرورت ہی
نہیں رہتی۔ میڈیکل ایجوکیشن اور بزنس آن لائن کرنے سے مذکورہ تینوں شعبے سمٹ کر چند افراد یا ملٹی نیشنل کمپنیوں تک محدود ہو جائیں گے اور مقامی کروڑوں افراد بے روزگار ہو جائیں گے یا کر دیے جائیں گے۔ عمران خان ان لوگوں کے لیے جو یہ پاکستان میں پناہ گاہیں اور لنگر خانے تعمیر کروا رہے ہیں، کبھی کبھی مجھے تو شک پڑتا ہے اللہ نہ کرے کہیں ان کو علم تو نہیں ہو گیا کہ مستقبل میں ہمیں ان کی ضرورت ہی پڑے گی کہ لوگوں کو کھانے کے مراکز قائم کیے جائیں اور سردی گرمی سے قیام کا بندوبست کیا جائے۔ اچھا جی، انسانی جسم سے چپ کے متعلق تو میں آپ کو بہت کچھ بتا بھی چکا ہوں۔ اب بس یہ ہے کہ آپ آن لائن ہو جائیں گے جناب، اور کسی انسان کو تلاش کرنا ناممکن نہیں رہے گا۔ جس طرح آپ اوبر یا کریم کی ٹیکسی کو اپنی موبائل ایپ پر دیکھ سکتے ہیں، بالکل اسی طرح ہر انسان کا شناختی نمبر ایپ پہ درج کر کے اس کی لوکیشن معلوم کی جا سکے گی۔ ویسے تو ہم اب بھی یہ سلسلہ خاصا موبائلوں نے بھی حل کر دیا، نئی جو اس میں ایپ ڈالی جا رہی ہیں، آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کون بندہ کون سا نمبر کس جگہ موو کر رہا ہے۔ اچھا جی، اسلامی ذہن رکھنے والوں پر آپ تو پتہ ہے ظاہر خصوصی نظر رکھیں گے، جہادیوں پر تو فوری طور پہ انہیں دنیا کے جس جگہ بھی ہوں گے گرفتار کر لیا جائے گا۔ اچھا، جو ممالک نیو ورلڈ آرڈر کو تسلیم نہیں کریں گے ان پہ جنگیں مسلط کر دی جائیں گی، اور جن ممالک کی حکومتیں نیو ورلڈ آرڈر کو بخوشی قبول کر لیں گی لیکن عوام قبول نہیں کریں گے تو ان ممالک کی عوام کو انہی ممالک کی حکومتوں کے ذریعے ڈنڈا دلایا جائے گا۔ ان حکومتوں کی پولیس کو کسی بھی شخص کو کرونا کے الزام میں گرفتار کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگر پورا محلہ یا کوئی خاندان قبیلہ مزاحمت کرے گا تو سب کو گرفتار کر لیا جائے گا، جس کی عملی مشقیں ہو چکی ہیں، جبکہ دوسرے لوگ یا عوام بالکل بھی مزاحمت نہیں کریں گے۔ کرونا وائرس کے پیچھے ایجنڈا بہت بڑا اور خطرناک ہے۔ اس ایجنڈے کی تھوڑی سی تفصیل سامنے آئی ہے، جو خفیہ ہے وہ کہیں زیادہ ہے، اور یہ ایک ملٹی پریس ایجنڈا ہے۔ اس کی ایک بہت اہم شق آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جنوری سے مارچ تک پوری دنیا میں یہ خوراک کا قحط پیدا کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ابھی سے دنیا میں سب سے زیادہ چاول ویتنام پیدا کرتا ہے، اس نے اعلان کر دیا ہے۔ ایک دو تین اور ملکوں نے اعلان کیا ہے کہ جی وہ جو غذائی اجناس ہیں اب وہ ایکسپورٹ نہیں کریں گے، اپنے ملک عوام کے لیے رکھیں گے۔ ان میں امریکہ اور کینیڈا بھی شامل ہے، جن کی طرف سے جلدی آپ کو یہ اعلان سننے کو مل جائے گا۔ اچھا جناب، اب وہ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے ہم تو بیجوں کے لیے بھی ان کے محتاج ہیں، اللہ ماشاء اللہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، نہ ہم نے کوئی کھادیں اپنی بنائی، نہ اپنے بیج بنائے، نہ اور جو ہزاری ادویات ہے بنا سکے۔ اللہ نے زرخیز زمین تو دی ہے، محنت بھی دی ہے اور ایمان بھی دی ہے، کر تو سکتے ہیں لیکن ہارڈر ہمیں کریں گے نہیں۔ جو غریب ممالک ہوں گے جن کے جو قرضے انہوں نے لینے ہیں نا IMF کے، جیسے پاکستان ہے، اس سے تو وہ پاکستان کو کہیں گے ٹھیک ہے جناب، اب آپ کے پاس دینے کے لیے تو کچھ ہے نہیں۔ وہ جو تھا کہ ادھر سے چائنا سے لے کے سعودی عرب کو دے دیے، سعودی عرب سے لے کے دبئی کو دے دیے، اس کی ٹوپی اس کے سر پر، یہ تماشا انہوں نے کر دینا ختم۔ انہوں نے کہنا کہ بھائی جان آپ سیدھی بات ہے، آپ نے قرضہ تو آپ دے نہیں سکتے، آپ ایسا کریں کہ 100 سال کے لیے یا 50 سال کے لیے جو فلاں جو آپ کی ہے نا معدنیات جو کوئٹہ میں فلاں جگہ سے نکل رہی ہے، فلاں پہاڑ سے نکل رہی ہے، یا جو تیل کے ذخائر ہم نے تلاش کر کے سمندر میں چھوڑے ہوئے ہیں وہ، یا فلاں، یہ اس لیے چھوڑے گئے ہیں نا کہ یہ انہوں نے جو لینے ہیں بعد میں، اسی طرح یہ ہم سے لے لیں گے اور ہم منہ دیکھتے رہا کریں گے، وسائل ہمارے ہوں گے، استعمال وہ کریں گے، قیمت اپنی مرضی کی وصول کریں گے جس طرح وہ اب کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں ضرورت پڑے گی سوئی گیس کا فرضیہ ہم نے ان کو دے دی، اگر ہمیں ضرورت پڑی تو سوئی گیس اگر ہماری گورنمنٹ ہمیں 20 روپے کی موقف فوٹ دے رہی ہے تو ہمیں 20,000 کی دیں، چاہے 200 کی دیں، چاہے 140 روپے کی دیں، یہ ان کی مرضی، آپ کو ہر صورت لینی پڑے گی، اس کے بغیر سروائیول نہیں ہوگا آپ کا۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے افریقہ میں جتنے سونے کی کانیں ہیں نا وہ بھی اسی طرح لی ہوئی ہیں نا، 100 سال کے لیے گروی انہوں نے کر دی ہیں ان کے پاس، 100 سال لگے سونا نکالنے کے بعد وہاں پہ خالی وہ ریت رہ جائے گی، پھر ان کو واپس لوٹا دیں گے کیونکہ قرضہ پورا ہو گیا ہوگا۔ یہ ہے وہ خطرناک و تباہ کن منصوبہ جو انہوں نے
دنیا کے جو ہم جیسے غریب ممالک ہیں اس کے لیے پیدا کیا ہوا ہے، تو اس کا جواب میں آخر میں ایک ہی بات کہا کرتا ہوں، واللہ خیر الماکرین، اللہ کی اپنی منصوبہ بندی ہے، اللہ تعالی ہم پہ رحم فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ یاد رکھیے، اگر کسی ملک کو ڈھنگ کی قیادت مل جائے، اگر کسی ملک کے عوام چاہیں تو وہ ملک کبھی غلام نہیں رہ سکتا۔ 1940 کو 23 مارچ 1940 کو جب قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی تو اسے دیوانے کی بڑھ ہانکنے کے سے تشبیہ دی گئی تھی۔ اس ناممکن تھا، اس وقت میرے خیال مسلم لیگ کی ایک بھی سیٹ نہیں ہوتی تھی پنجاب میں، لیکن آپ نے دیکھا جیسے مطلب لوگ شامل ہوتے گئے، کارواں بنتا گیا اور اللہ نے پاکستان بنا دیا۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ تھی قائد اعظم کا اخلاص، قائد اعظم کی محنت اور پاکستان کو حاصل کرنے والوں کے وہ خواب کہ یہ دنیا کی ایک بڑی اسلامی مملکت بنے گی۔ اگر آج بھی ہم اپنی تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیں تو تحریک پاکستان سے بڑا کوئی سبق نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔